مقولہ ہے کہ عاشق اور معشوق کی جو آگ ہوتی ہے نا، بس اس کو نہ ناپا جا سکتا ہے نہ اس کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ صبح سے لے کے اب تک 3 خواتین، ایک کا تعلق پنڈی سے ہے، ایک کا تعلق دبئی سے ہے، ایک کا تعلق لاہور سے ہے۔ اگر ان کی تصویریں میں آپ کو دکھا دوں نا تو میرا خیال میں مزید یہ آگے شاید انٹرویو ہمارا نہ چڑھ سکے۔ تصویریں کیسی ہیں؟ نارمل سی ہیں یا بس یوں سمجھو کہ لیڈی کس ڈیانا طرح کی کی تصویر۔ تصویر؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ان 3 خواتین کے جو صرف آج کے دن میں خوبصورت تصاویر ہیں لیکن باشرع لیکن بافطرت، تو میں نے ان کو کہا کہ پیغام نکاح آپ کی طرف سے اگر آتا ہے تو بہرحال دیکھا جا سکتا ہے، تو لیکن اس وقت جو ہے وہ صرف محترمہ راکھی صاحبہ۔ تو بہرحال ان کو یہ بڑا فخر ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا نام، اور مفتی صاحب ان سے جڑنے جا رہے ہیں۔ اچھا، راکھی صاحبہ نے جو ہے ایک بڑی شرط بھی رکھ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی جسامت بھی ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی ٹوپی بھی ٹھیک ہے جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ مفتی صاحب کا قد بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ان کے چہرے سے جو نیچے ہے وہ بہت موٹی ہے، وہ یعنی کہ وزن۔ جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور پیٹ کا معنی ہے مٹکا، تو میں ان کو تسلی دلاتا ہوں کہ مٹکا بھی ٹھیک ہے۔ ناظرین، بالی ووڈ کی معروف اداکارہ راکھی ساونت جو ہے وہ آج کل خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ملتان سے تعلق رکھنے والے معروف مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی صاحب بھی جو ہیں وہ اس وقت خبروں کی زینت میں، اور بڑا اچھا جو ہے وہ ان کو گر آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ خبروں میں رہنا ہے، اور انہوں نے شادی کی پیشکش کر دیا، بلکہ نکاح کی جو ہے وہ پیشکش کر دیا راکھی ساونت صاحبہ کو، اور اس وقت دونوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بقول مفتی صاحب کے بڑے نزدیک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ بہت کلیئر بھی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ مفتی قوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں بہت دنوں کے بعد ملتان آیا، اور میرا اپنے شہر کا بڑا معروف چینل، اس میں آپ نے مجھے بلایا۔ مفتی صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ راکھی صاحبہ نے تو پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا، آپ نے پیغام نکاح بھیج دیا ان کو، ان کی طرف سے پیغام نکاح کے 2 جملے آئے جو انتہائی وائرل ہوئے۔ اچھا، انہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کی، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی۔ آپ جیسے ذہین بچوں نے کہا مفتی عبدالقوی صاحب زندہ باد، آ گیا پیغام نکاح۔ 3 دن جناب اس پہ گفتگو، انہوں نے نام نہیں لیا تھا، انہوں نے صرف کہا تھا کسی مولانا یا مفتی اس کے بعد 3 دن کے بعد جو ان کا پیغام آیا وہ تو بڑا جوشیلا بھی، جیالہ پن بھی اس میں تھا۔ مر رہی ہوں، قوی صاحب بڑے سمارٹ ہیں، قوی صاحب لباس اچھا پہنتے ہیں، ان کی جناب اپنا شیروانی بڑی اچھی ہے، ان کا نام قوی ہے، قوی صاحب میرے لیے کویتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان کے دل میں پیار آیا، تو اب میں ان بدذوقوں میں سے نہیں ہوں کہ میں، اور ہوں بھی مدینۃ الاولیاء ملتان سے جہاں ملنے کی باتیں ہوتی ہیں، پھر خانقاہی خاندان سے میرا تعلق ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ ان کی طرف سے پیغام نکاح آ رہا ہے تو قبول ہے۔ کیوں کہ آج تک جتنے نکاح ہوئے ہیں میں نے کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیجا۔ جو محترمہ قد میں، شکل میں، صورت میں، حسن میں، جمال میں، حسب میں، نسب میں، اور اس کے بعد شہرت میں با کمال ہو تو میں کیوں انکار کروں؟ اور جب محترمہ کہہ رہی ہیں کہ وہ قوی ہیں تو مانا چاہیے کہ سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ کیسے کہہ رہی ہیں؟ یعنی جس جرت کے ساتھ انہوں نے کہا، تو میں نے پھر اس پیغام نکاح جو ہے اس پر جواب دیا۔ اب تو انڈیا کے چینل بھی، بنگلہ دیش کے بھی، ادھر سے برطانیہ سے بھی، کینیڈا سے بھی، اور خود ہمارے پاکستان میں آپ 2 دن رہا، وہاں لاہور میں میرے خیال میں کوئی 51 سے زیادہ بچے آئے ہوئے تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا چینل تو نہیں بنایا، بچوں کو انٹرویو دیتا ہوں، وہ وائرل ہو جاتا ہے، 1-2 جملے ان کے لیے اچھے ہیں، اور خاص طور پہ اوپر اگر بچیاں ہوں اور شکل صورت بھی اچھی ہو ان کو تو بہت اعلیٰ جملے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب کہیں بھی جاتے ہیں تو اگر خوبصورت خواتین نظر آ جائے تو مفتی صاحب جو پگھل جاتے ہیں۔ پگھلتے نہیں ہیں، مفتی صاحب اس وظیفے میں رہتے ہیں، دعا میں رہتے ہیں، ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے پیغام نکاح آئے، اور اس وظیفے میں پڑھتا ہوں کہ تاکہ یہ وہ فوراً مجھے کہے جی مفتی صاحب اپنا فون نمبر تو دیں، تو مفتی صاحب وظیفے سے ان کا دل مسخر کرتے ہیں۔ پھر ان کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں، آپ یقین کریں، آپ میرے بچوں کی طرح ہو، صبح سے لے کے اب تک 3 خواتین، ایک کا تعلق پنڈی سے ہے، ایک کا تعلق دبئی سے ہے، ایک کا تعلق لاہور سے ہے۔ اگر ان کی تصویریں میں آپ کو دکھا دوں نا تو میرا خیال میں مزید یہ آگے شاید انٹرویو ہمارا نہ چڑھ سکے، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھنے کے بعد جو آپ کے خمار۔ تصویریں کیسی ہیں؟ نارمل سی ہیں یا بس یوں سمجھو کہ لیڈی ڈیانا کی تصویر۔
ओए, ना, ना, बे लबास तस्वीरें हैं जी। लेकिन बड़ा एडवांस अच्छा, लिबास तुर्की, पूरा है। यानी तुर्की का अच्छा, लिबास, एडवांस ईरान लिबास। की तरह लिबास, इसी तरह। तो मुफ्ती साहब ने तस्वीरों को जब देखा तो उसके बाद तो क्या मैंने उनको तासुरात? फौरन ये मुफ्ती उन्होंने साहब कहा क्या कि जी इन 3 खवातीन के जो सिर्फ आज के दिन में खूबसूरत तस्वीर आई, लेकिन बाशरा, लेकिन बाफितरत। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा कहाँ, तो उन्होंने अपने अपने शहर बताए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि पैगाम निकाह आपकी तरफ से अगर आता है तो बहरहाल देखा जा सकता है। तो लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ मोहतरमा राखी साहबा, राखी साहबा, राखी साहबा। सिर्फ राखी साहब और आप- उतर रही हैं, बस रात को ख्वाब में भी राखी साहब नहीं है बेटे, आपकी? बात ये है, ख्वाब की बातें जो है ना ख्वाब की होती है। हम इस वक्त आलम बेदारी में उसकी बातें करो। आप मामला ख्वाब से ऊपर चले गए हैं। अच्छा, कोई राब्ता वगैरह हुआ है आपका? कोई मैं कहता हूँ कोई बाज़ाब्ता रात तौर पे ऐसी नहीं है राखी जिसमें साहब फोन पर किसी के तवज्जुह से इजाज़त डायरेक्ट कोई रात अभी जिसमें तक ऐसी राब्ता- नहीं गुजरी? किस तरह की यही बात कि होती है? मुफ्ती साहब कब आ मोहब्बत रहे की- हैं, फिर वो जो 14 फरवरी का दिन आ रहा है वो मोहब्बत का दिन है। इसी तरीके पे बहरहाल मेरी उनकी तरफ से भी और उनके जो ख़ानदान के बुजुर्ग हैं एक चैनल पे वो आए, तो बहरहाल उनको ये बड़ा फ़ख्र है कि भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, और मुफ्ती साहब उनसे जुड़ने जा रहे हैं। मुफ्ती, हाँ, मुफ्ती अब्दुल कवी और राखी सावंत 14 फरवरी को मेरे बेटे क्या यहाँ करने जा इतनी मेरी मसरूफियत है, आपको तो पता है आजकल रमज़ान से पहले निकाह, शादियाँ और वलीमे, और हर एक की ख्वाहिश होती है मुफ्ती साहब आए आए। लेकिन अब तो राखी राखी चल रही है ना, अब तो सब नहीं एक नहीं तरफ नहीं नहीं नहीं, राखी मेरा सावंत जो शहर है वो पहले, इस मेरा वक्त मुल्क पहले, सबसे पहले पाकिस्तान। यहाँ के जो हैं अपना शादियाँ वलीमे उनमें शिरकत करेंगे, इंशाल्लाह 24 तक पहुँचेंगे। आपका नंबर भी 24 है, तो 24 फरवरी को पहुँचेंगे। तो 14 फरवरी को कोई प्लान नहीं है जी? मोहब्बतों की, हाँ, जो सिर्फ कुछ फोन होगा। पे ही होएगा जो भी होगा, हाँ, वीडियोस पर होगा, जो कुछ होगा। जो भी होगा। क्या कुछ हो सकता है? ओ माजी यार- में भी हमने देखा कि बहुत कुछ ऐसे हुआ और अब भी देखिए हम मेरी बात सुने, समझ वो रहे हैं कि फारसी का एक मकूला है कि आशिक और माशूक की जो अग होती है ना, बस इसको न नापा जा सकता है, न इसको तसव्वुर किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि हरीम शाह बहुत होने दो। जेलस हो रही हैं आपसे देखे इस ना, सारी बात ये है। सूरत के बाद। वो राखी सावंत से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं कि मुफ्ती साहब के उसमें नहीं राखी आना सावंत आपने। जो है वो सोना है, वो बेचारी तांबा है। तो मुफ्ती साहब सोने को देखे या तांबे को देखे? वाह, तो हरीम शाह जो है वो आपकी नज़र में क्योंकि जिसकी जबान तांबा। गंदी समझो वो तांबा ही है। देखो ना, अब राखी साहब तांबा कह ही रही है। है कि मैंने मुफ्ती साहब को नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद कैसी मोहब्बत की बात है। ये मुझे देखे भी सही, बुलाए भी सही, और फिर जबान इस्तेमाल करे तांबे जैसी, तो तांबा ना हुई। अच्छा, राखी साहिबा ने जो है एक बड़ी शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, मुफ्ती साहब की जिसामत भी ठीक है, मुफ्ती साहब की टोपी भी ठीक है जो उन्होंने पहनी हुई है, और उसके अलावा मुफ्ती साहब का कद भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ उनके चेहरे से जो नीचे है वो बहुत मोटी है, वो यानी कि वज़न, उसको जो है वो अगर जिम चले जाएं तो जो है वो लेकिन मामला बात ये बेहतर है हो कि सकते जो हैं। कुछ वो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। और पेट। पेट का माना है मटका, तो मैं उनको तसल्ली दिलाता हूँ कि मटका भी ठीक है। चीज़ों तो में वो खुद कह रही हैं कि मुफ्ती साहब कवि है, बस मैं कवि हूँ इंशाअल्लाह। बाकी उनकी बात पे अमल करते हैं। जब दुबई जाएंगे, साले समुंदर पर रोजाना 2-2, 3-3 किलोमीटर जब इकट्ठे घूमेंगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो उसी दौरान अगर कोई मामला गड़बड़ हो हमारी तरफ से गड़बड़ देखे निकाह से पहले अगर उनकी मैंने तरफ से उनको कोई ये इस तरह बात का कह दी मामला है कि मैं यू टर्न लेने वाला भी नहीं। मैंने कह यू टर्न आप नहीं मैंने कहा लेंगे। कि मैं शुएब मलिक भी नहीं। तीसरा बात मैंने ये उनको कह दी है कि आपका दिल दुखाने वाला भी मैं नहीं। अब जो बातें उनकी तरफ से हैं, हमारी तरफ से उसका मुस्बत जवाब जा रहा है। जब दोनों तरफ से मुस्बत, बॉलर भी अच्छा हो, बैट्समैन भी अच्छा हो, तो फिर छक्का तो लगेगा ना। हाय बस। हाय, ना, बॉल ना, आप बॉलिंग अच्छी वो कर अच्छी लेते कर हैं, रही है, बैट्समैन मैं अच्छा हूँ। बैट्समैन आप अच्छे होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, आजकल आप जो है वो अपनी जेबों में सलाजीद रखते हैं, ये कुछ तैयारी कर रही हैं या फिर राखी साहिबा ने कहा है कि अपने आप को तैयार कर लें कि मैं बहुत राखी साहबा स्ट्रॉन्ग ने हूँ? भी नहीं कहा। आपको पता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी से सबसे ज़्यादा प्यार पठानों को है। यकीन करें, वाह, पठानों पठानों में जरा वो बता मसले दें कि गिलगित मर्द के या लोग हो खवातीन? गए, कश्मीर के, यानी सबके लिए मैं लफ्ज़ पठानों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, दोनों। खवातीन या मर्द? क्योंकि मुफ्ती साहब ज्यादा 65% खवातीन। कौन है? तो उन्होंने मुझे 65% ये काबिलियत है, कितनी खूबसूरत सी ऐनक है, ये भी राखी साहबा की बरकत से एक मोहतरमा ने पेश की है। बात ये है कि वहाँ एक साहब ने कहा जी मैं आपके लिए सलाजीत और हनी और उसमें ड्राई फ्रूट। मैं घर आया तो आगे बहुत बड़ा पैकेट आया पड़ा है। लाहौर में था तो एक साहब आ गए, उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब ये आपके लिए
ایک ٹچ کیس اب جو ہے وہ جتنا میرا بریف کیس ہے نا وہ نوٹوں سے زیادہ بادام، اخروٹ، مغزیات، اس کے بعد سلاجید، اس کے بعد ہنی، اس سے بڑا جا رہا ہے. مطلب کہ آپ نے راکھی سامت کو خوش کرنا میرے دوست خوش چاہ کرنے رہے کی تیاریاں ہیں کر کہ رہے جس طرح شارجہ کے میدان میں محترم جاوید میاں صاحب نے چھکا لگایا تھا، اسی طرح کا چھکا ہونا چاہیے. اور میں نے کہہ دیا کہ ایک چھکا نہیں ہوگا، زیادہ چھکے ہوں گے. اب ان کی شرط پر آپ عمل درآمد کریں گے؟ جانے کے جم لیے جائیں گے جب دبئی پہنچیں گے تو جم میں ساحل سمندر پہ گھومیں گے، انہی کے ساتھ کریں. ان کے ساتھ گھومیں گے، جم نکاح کریں سے گے. پہلے بھی نکاح کے بعد بھی، کیونکہ شریعت میں النظر الی المکتوبہ ایک مستقل عنوان ہے. میرا اسلام فطرت کا دین ہے کہ جس محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح ہے یا جس کو آپ پیغام نکاح بھیجیں اس کو دیکھنا جائز، المشی معہ، اس کے ساتھ گھومنا جائز. پہلے اس پہ عمل کریں گے پھر دیکھیں گے. اچھا، آپ نے کہا کہ میری والدہ نے کہا کہ کوئی بھی نکاح کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے. تو راکھی کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی والدہ سے تو پوچھا؟ ماشاءاللہ میرے پورا خاندان تقریباً اکٹھے تھا. تو قبلہ والدہ صاحبہ کو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھوں گا. تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی، جو کہ عالمہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نکاح کا حکم قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا شب برات تک روزانہ میں اس پہ استخارہ کرتی ہوں، وظیفہ پڑھتی ہوں، جمعہ تک، یعنی شب جمعہ برات کی رات تک. تک. تو وہ ان کا اپنا عمل جاری ہے. آج رات بھی انہوں نے تہجد میں بہت کچھ دعائیں کی. تو شب برات تک دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کی طرف سے مثبت جواب آئے گا. مثبت جواب ہے. استخارہ کرنے جا رہے ہیں؟ استخارہ بھی استخارہ کریں کر گے، رہے دعائیں بھی ہیں. کریں. اگر خدا نہ خواستہ استخارہ میں آپ کو ستارے نہیں ملتے؟ مجھے آپ نوجوانوں پہ بڑا غصہ آتا ہے. مفتی صاحب کے نا اگر ہے، مفتی صاحب آپ کے دل میں چھریاں چل جاتی ہیں جب اس مفتی طرح کی صاحب بات کے ہے. لیے نہ اگر ہے، نہ مگر ہے، نہ منفی بات ہے. مفتی صاحب کے لیے 100% اوکے اوکے اوکے. تو اگر استخارہ میں اوکے نہ پھر ہے وہی جی، بچوں والی دل بات. ٹوٹ جائے گا آپ کا. قرآن میرے ساتھ کھڑا ہے، فن کی حضور کی سیرت میرے ساتھ کری ہے، امام حسن پاک سے لے کے سیدنا امام زین العابدین تک. یعنی آپ مطمئن ہیں؟ اتنا زبردست، آپ کا دل نہیں ٹوٹنے والا؟ زبردست استخارہ آئے گا کہ مزہ آ جائے گا. وہ بھی آپ کے چینل پہ بتائیں گے. وہ بھی ہمارے چینل پہ آپ بتائیں گے. اچھا، نکاح کا کیا شیڈول یہ آپ نے سارا رکھا ہے؟ ثواب کب بھی نکاح آپ نے اختیار کرنا ہے؟ محترمہ کا ہے. ہم اسی طرح محترمہ پیچھے کا. پیچھے چلیں گے جس طرح محترم ہمارے بانی پی ٹی آئی مطلب آپ بھی رن رن مرید کیا زن مرید بننے جا رہے ہیں. زن مرید بننے جا رہے ہیں. اچھا، جو آپ کی پہلے بیگم ہے وہ خوش ہیں؟ وہ بھی عالمہ ہیں، حافظہ ہیں. کل سارے میرے بچے اکٹھے تھے. تو کچھ حضرات میں یہ بھی تھا کہ ابو اب ہماری کوئی نئی نانی آنے والی ہے. تو یہ میں نے ٹیلی ویژن، بچے خوش ہوں گے آپ یہ تو. کہ نکاح کرنے والا شخص یاد رکھے ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس میں شرافت ہو. جب نکاح کا پیغام آتا ہے تو سمجھو عورت بھی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہے. میرے بچوں میں سے کچھ نے کہا کہ جی وہ یوں تھی. میں نے کہا تھی، اب انشاءاللہ ہوگی. اور جو ڈانس وغیرہ اور بڑے اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ اس کی کچھ تصویریں بھی آج کل ایسے وائرل ہو رہی ہیں کہ جو اس کا وہ سب بھی اب بےہودہ پرانی ہیں. لباس وہ تھیں. ایس کے ساتھ بھی آپ کی ہے وہ جو منائل ملک والا آپ نے وہ آپ نے دیکھی ہے میں ویڈیو؟ وہ شریعت کے مطابق صرف ایک دفعہ دیکھتا ہوں، پھر بعد میں آتے کی آپ نے دیکھی تو ہے. کیسی ویڈیوز تھی اس میں دونوں کی حمایت ہے. بہت غلط. نہیں، ویڈیوز کیسی تھی؟ غلط ویڈیوز میں نہیں اس کہتا. طرح کی اس طرح کی ویڈیوز تو آپ کی بھی وائرل مفتی صاحب کی کبھی ہوئی تھی. مفتی مفتی صاحب ہوئی تھی آپ کی. مفتی صاحب ہوئی تھی وائرل. اس طرح کی مفتی صاحب کے پوری دنیا نے دیکھی بیٹھ کے تھی. جو کچھ کرے، مفتی صاحب کی موجودگی میں جو کچھ کرے وہ اور بات ہے. اچھا، آپ کی جو اس طرح کی نازیبہ ویڈیوز تھیں کیا وہ حقیقت تھی یا وہ جعلی ایک ویڈیوز؟ نازیبہ جو آئی تھی وہ غلط تھی نا، وہ غلط تھی. باقی سب ٹھیک ہے. وہ آئی تھی وہ جو مجھے دکھایا کہ میں ہوٹل میں بیٹھا ہوں، اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور فلاں، وہ بالکل غلط تھی. اس لیے کہ وہ بے لباس بیٹھے تھے نا. ادھر سے انگلینڈ سے بھی آئی ہے. کیا پتا وہ ویڈیو راکھی سامت نے دیکھ میں لی. کہہ رہا ہوں نا کہ وہ فیک ہے. باقی جتنی ہیں وہ ساری صحیح ہے. میں غلط بیانی نہیں کرتا. مفتی صاحب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ راکھی سامت جو ہے وہ اس وقت دو لوگوں کے نام لے رہی ہے. ایک تو آپ کا نام ہے، ایک دودی خان کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ دودی خان بڑے ہینڈسم، فٹ فاٹ اور بڑے لگژری دکھنے والے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مفتی صاحب جو ہیں وہ موٹا پیٹ ہے ان کا اور بڑے معاملات جو ہیں وہ موٹے ہیں. تو اس کو اگر وہ دودی خان کے پاس چلی جاتی تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ وہ لے گی نا، میں تو نہیں لوں گا. ہاں، اگر لیتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ صرف وہ دودی خان کے پاس چلی جائے. آپ کے آنے تک پنڈی سے
دبئی سے لاہور سے اتنی خوبصورت قد و قامت والی خواتین کی جناب آئی ہیں، تصاویر بھی ویڈیوز بھی. اب ان کو تو میں نے لائن میں رکھا ہے نا، میں نے کہا عید کے بعد. تو اگر راکھی صاحبہ کو ڈوٹی صاحب کو پسند آ رہے ہیں تو میری طرف سے 1000% اجازت ہے. اچھا ایک منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لے لیتی ہیں اور مفتی صاحب کے اس کے بعد کیا جذبات ہوں گے؟ دل ٹوٹ جائے گا، چھریاں چل جائیں گی. مفتی صاحب دوسری طرف تو نہیں چلے جائیں گے جو آج کل لوگ محبت کی بات کرتے ہیں؟ آتا ہے تو اس رات میں 4 رکعت نوافل شکرانہ پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا نا. دیکھیں نا جو فیصلے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، مطلب کہ اگر وہ جو آپ استخارہ کریں گے اس میں استخارہ آپ کسی کے ستارے نہیں مطابق مل ہی آ رہے جائے گا. جب اللہ سے جس قوت کے ساتھ مانگیں گے، اگر وہ یو ٹرن لینا چاہتی ہیں تو میں انہیں 3 دن دے رہا ہوں آپ کے پروگرام. ان کو کوئی وظیفہ تو دے دیں تاکہ آپ کے ستارے آپس میں اچھے مل جائیں. کوئی وظیفہ بتا میں دیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے انہیں 3 دن دے رہا ہوں، شب برات تک. ہاں صرف 3 دن دے رہے ہیں، 72 72 گھنٹے دے رہے ہیں آپ. راکھی صاحب صاحبہ 72 گھنٹے مفتی صاحب دے رہے ہیں. مفتی صاحب ہوں گے تو صرف قبلہ مفتی صاحب ہوں گے. اور اگر کوئی اور نام آئے گا تو آپ کو اجازت ہے، چونکہ بہرحال آپ ایک عاقل بالغ اور سبقدار عورت ہیں. تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں گی تو نکاح کی مناسبت سے نہیں ہوگی اور مناسبت سے ہوگی. قانون جو ہے وہ بہت سخت ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی کبھی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے جو کہ ممکنہ طور پر آگے آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ راکھی سامت صاحبہ کے جو ہے وہ دلہا بننے جا رہے ہیں. ایسی ہے جی، دلہا جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے تمام تر پروپوزلز بھی جو ہیں وہ آ چکے ہیں. مفتی صاحب جو ہیں وہ تیار ہیں، جم بھی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے استخارہ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ساری تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں. یہ بھی بتا دیا کہ اپنے تقریب میں کس کس کو جو ہے وہ مدعو کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راکھی سامت صاحبہ کی کورٹ میں جو ہے وہ اب بول آ چکی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ کیا وہ مفتی کبھی صاحب کو چوز کرتی ہیں یا پھر دودھی خان کو چوز کرتی ہیں. اگر مفتی صاحب نے اپنا پیٹ کم نہ کیا، اپنے معاملات درست نہ کیے تو پھر راکھی سامت صاحبہ کو جو ہے وہ اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا. اور اس حوالے سے مفتی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ انکار کریں گی تو پھر مفتی صاحب شکرانے کے نوافل ادا کریں گے.